صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی وبین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارئلہ ذکر آل محمد قبول فرما، جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی پاک ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی پاک نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی ولایت کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے ہاتھ بلند کیجئے گا، واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت اور شان کا واسطہ آخری مصطفیٰ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میری سیرت اور کردار اس قابل بنا کہ صاحب الامر کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ وجود میں جتنا ولایت علی کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ صلوات اس انداز سے پڑھیے پتہ چلے صاحبان ولایت ذکر حسین میں تشریف فرمائیں، بواز بلند صلوات۔ قبولیت ذکر پاک کے لیے بھی کوشش فرمائیں، باجماعت صلوات پڑھیں آل محمد کے دربار میں۔ آخری دفعہ زحمت دینے لگے مجھے اس بندے کی زندگی کا مقصد وقت کے مصطفیٰ و مرتضیٰ کا انتظار ہے، ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ غالباً پہلی مرتبہ آپ کے اس مقدس شہر میں ذکر حسین کے وسیلے سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ حاضر ضرور ہوا مگر ممبر پہ پہلی مرتبہ حاضر نہیں۔ 5 سال اس دروازے پہ میں نے سجدہ کیا ہے جسے زمانہ نجف اشرف کہتا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں سجدہ ولایت کی پہلی سطر تیرے شہر کے حوالے کروں، پتہ لگے تیرے مٹی میں ولایت علی کی زرخیزی کتنی ہے۔ اللہ کی کائنات کا پہلا سردار ہے میرا علی، اللہ کی کائنات کا پہلا سردار ہے میرا علی، جس کی ولایت کا صلہ جنت ہے، انکار کی سزا جہنم ہے۔ سلامت رہے، ملک کی زندگی دراز کرے، مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی دیر مجھے ذکر آل محمد کرنا ہے، نہ علی کی ولایت کے علاوہ میں نے کچھ یاد کیا ہے، نہ آئندہ یاد کرنے کا پروگرام رکھتا ہوں۔ ممبر آل محمد پہ حاضر فقط اس وجہ سے ہوں کہ شبیر کے ماتمیوں کو بتایا جائے زندگی کا ہر جرم کرنا علی کے خلاف مت پھونکنا، چونکہ اس کی سزا صرف جہنم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی شہنشاہ، علی اندر، یا علی شہنشاہ۔ تیرے مذہب آل محمد کے چھٹے تاجدار کا فرمان ہے، ان اللہ خلق الحیات والموت خلقان من خلق اللہ۔ مجلس آل محمد لڑنے جھگڑنے کا مقام نہیں، لوگوں کو ولایت علی پہ اکٹھا کرنے کا دربار ہے۔ اللہ نے جیسے ہمیں اپنی مخلوق بنایا ہے،
اسی طرح زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر خدا کا وعدہ ہے جسے میں نے مخلوق بنایا اسے ایک دن مرنا پڑے گا، مگر اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا ہے، اللہ نے موت کو عالم فنا سے بنایا ہے۔ میں نہ کسی کا انتظار کرنے آیا ہوں، نہ کسی کا مزاج دیکھنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں حیدر کرار کے دیوانے جس شہر جس نگری میں رہتے ہیں ان کا مزاج ہمیشہ علی والا ہوتا ہے۔ اسی سے پہلے فکر سے انداز ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کے نوعیت کا زندہ ولایت ادا کرنا ہے۔ اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا، اللہ نے موت کو عالم فنا سے بنایا۔ اللہ جب بھی موت کا امر جاری کرتا ہے تو اللہ براہ راست مٹی پہ آ کے کسی کو نہیں مارتا، وہ درمیان میں وسیلہ رکھتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا۔ اسرائیل مٹی پہ آتا ہے، بندے کو مارتا ہے، اس کے وجود سے مقدس روح کو نکالتا ہے، 3-4 منٹ کے بعد بندہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کے 5 منٹ کے بعد بندہ نجس ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے ابر میں اپنے فرشتے کو شامل رکھا ہے جس کا نام حضرت اسرائیل ہے۔ کبھی تو شبیر کے کسی ذاکر سے سوال کر کہ ہمیں مارنے کے لیے تو اسرائیل آتا ہے، کبھی تو سوال کر اسرائیل کو کون مارے گا، کبھی تو سوال کر اسرافیل کو کون مارے گا، کبھی تو سوال کر میکائیل کو کون مارے گا، کبھی تو سوال کر جناب جبریل کو کون مارے گا۔ ان فرشتوں کے بعد پھر موت بچ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے نظام زندگی رکھا اسی انداز سے ہے۔ میدان محشر کے بعد یا ہر بندہ جنت میں رہے گا یا ہر بندہ جہنم میں رہے گا، اس کے بعد پھر موت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ابس چیز کو جعفر خلق نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی بچائی ہے تو کسی استعمال کی وجہ سے بنائی ہے، اللہ نے موت کو بنایا تو کسی استعمال کی وجہ سے بنایا۔ جب بندے جنت چلے جائیں گے یا جہنم چلے جائیں گے تو پھر ان کو موت کی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ زندگی ابد کی ہو جائے گی۔ تو عشق ولایت میں کتنا بول سکتے ہیں میں نہیں جانتا، جو عشق ولا میرے سینے میں ہے میں اپنی زبان کے ذریعے تیری نسل تک منتقل کرنے لگا ہوں۔ میدان قیامت میں اللہ کہے گا آج کے بعد موت کی ضرورت نہیں ہے، اور کائنات کے نبیوں ولیوں کسی بندے کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آج اپنے ہاتھوں سے موت کو قتل کر دے، کیونکہ تنبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ کائنات کا ہر نبی خاموش ہوگا مگر تیرا اور میرا مرشد علی آگے بڑھے گا۔ علی اپنے داہنے ہاتھ میں چھری اٹھائے گا اور موت کے جانور کے گلے پہ چھری چلا کے علی شین سے بولے گا پروردگار جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو موت کو قتل کر دے وہ علی اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ علی وہ شہنشاہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے موت کے گلے پہ چھری چلائے۔ پھر مجھے بتا علی کتنا ضروری ہے، بحث کا مقام نہیں علی، علی تسلیم کا دربار ہے۔ ہم ولایت عالم محمد پڑھتے ہیں بلا خوف تردید، ڈرتا ورتا میں کسی کے ابے سے نہیں ہوں، علی کا دروازے کا نوکر ہوں، اپنے حصے کی نمک حلالی کر کے جانے لگا ہوں۔ علی اصول ہے، علی فرو نہیں جو کسی ملا کے دروازے پہ سوال کرنا پڑے۔ میں اس مٹی سے آیا ہوں جہاں ایک گلی میں 50-50 مجتہد رہتے ہیں۔ میں نے اس عالم کے پیچھے نماز با جماعت پڑھی ہے جو صرف علی کی نہیں 14 کی گواہی دیتا ہے۔ اب تک یہ کا دور نہیں ہے، اب کھل کے علی کے دروازے پہ حق کہنے کا وقت ہو گیا ہے۔ زندگی کا تو اعتبار نہیں، پتہ نہیں کس سڑک پہ سانسوں کی شام ہو جائے۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ مجلس حسین میں آئے ہیں زندہ سلامت گھر جائیں گے یا نہیں۔ جو زندگی امانت علی ابن ابی طالب کے لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، مجلس حسین میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے قبلہ آپ نے فلاں روایت پڑھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کتاب کا ہمیں حوالہ بتائیے جس سے آپ نے یہ جملہ پڑھا۔ مجھے بتا علی کتاب کا محتاج ہے، علی توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں، علی خون کا مسئلہ ہے۔ مگر پھر بھی منبر آل محمد پہ 2 حوالے دینا میں اپنی گردن پہ شرعی واجب حق سمجھتا ہوں۔ پہلا حوالہ نجف اشرف کے مجتہد نام ہے شیخ محمد سند، وہ زندہ ہے، موجود ہے، حرم علی میں درس خارج دیتے ہیں۔ ان کے درس خارج میں پاکستان ہندوستان سمیت کم از کم 500 طالب علم بیٹھتا ہے۔ وہ درس خارج دے رہے تھے، اتنا بڑا عالم ہے کہ حرم علی کا ٹی وی اس کے درس کو پوری کائنات میں نشر کرتا ہے۔ جب اس کا 100 درس ہو جائے نا تو اس کی کتاب چھپ کے پوری دنیا میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ان سے ہندوستان کے ایک طالب علم نے پوچھا قبلہ ہمیں بتائیے، ہم ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں، اگر کوئی بندہ آذان میں علی کا نام لے تو لوگ کہتے ہیں جہاں تک شیعہ کے آذان کی آواز گئی وہاں تک نکاح باطل ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ اقامت میں علی کا نام لے تو فتووں کی فیکٹری کھل جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کے تشہد میں علی کا نام لے تو فتووں کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ قبلہ آپ مجتہد ہیں، نجف اشرف کی مسند پہ بیٹھے ہیں، آپ کی بیانات دنیا کے ہر فورم پہ سمجھی اور سنی جاتی ہے۔
ہمیں بتائیں علی کا نماز میں حصہ کتنا ہے، علی کا روزے میں حصہ کتنا ہے، علی کا دین آل محمد میں حصہ کتنا ہے؟ مجتہد کا نام میں نے بتا دیا، کتاب کا نام میں نے بتا دیا، حوالہ میں نے سمجھا دیا۔ کسی کے دل کا آپریشن کر کے علی رکھنا غدیری کی ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ممبر آل محمد سے امانت کے ساتھ ذکر ولایت علی کو نشر کرنا ہے۔ انہوں نے ٹی وی کے سامنے ایک کتاب اٹھائی، اس کتاب کا نام ہے تفسیر العسکری، اس کا صفحہ کھول کے 500 طالب علم کو دکھایا کہ میدان قیامت میں ہر بندہ اپنے اعمال لے کے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہے صبح سے ذکر آل محمد میں بیٹھا ہے، علی کے دروازے کا نوکر اذان بلا دے اور تیرے چہرے پہ تبسم ملائے۔ اس نے کتاب دے کے فرمایا ہر بندہ اپنے عمل سمیت میدان قیامت میں کھڑا ہوگا۔ یہ آواز ہے پروردگار کی، میرے فرشتوں جا کے ہر بندے کا نامہ عمل دیکھو، اگر نامہ عمل میں توحید اور رسالت کے بعد علی کی گواہی ہے تو پھر سب قبول ہے، اور اگر علی نہیں، نہ خدا قبول ہے نہ رسول قبول ہے۔ سلامت رہے وہ زبان جو ذکر ولایت علی کے لیے بول پڑی ہے۔ ذکر علی علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ گجرات چلی دے نا چاون تے پابندی ہے، یا پچھلے سرداراں دی تک نہیں پی پوندی میرے مرشد علی دے نا تے؟ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ علی کا نام لیا جائے گا تو مولانا ذاکر کی مجلس لگ جائے گی، دوسری دفعہ بلائے تو نیاز چوکی مانگ لے گا۔ میں ممبر پہ آپ کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں، آپ کل تک یا علی کی صدا لگائیں، تیرا یا علی کہنا مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ اگر میں ممبر پہ کل تک علی علی کی صدا کروں، میرا یا علی کہنا تیرے نام عمل میں نہیں لکھا جائے گا۔ فائدہ ممبر سے میں بتاتا ہوں، اگر میرے سرداروں کو پسند آ جائے تو پھر مل کے علی علی کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب ہمارے ذکر میں ہمارے حبدار بیٹھے ہوں اور ہمارے تذکرے میں یہ نام مصطفیٰ لے یا نام علی ابن ابی طالب لے، جتنی بلند آواز سے وہ نام لیں گے، جہاں تک ان کی آواز جائے گی 40 دن تک شیطان اس رقبے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ آخری حلال تک کچھ بول حیدری۔ علی تیرے مذہب کی پہچان ہے، علی تیرے مذہب کا چہرہ ہے۔ اگر میں تیرے اسلام سے علی نکالوں، تیرے پاس بچتا کیا ہے؟ مردہ ڈھانچہ ہے وہ مذہب جس میں عشق ولایت علی ابن ابی طالب شامل نہ ہو۔ ایک حوالہ میں نے ممبر پہ پہنچا دیا، دوسرے حوالے کو سماعت فرمائیے گا۔ اگلا مجتہد ہے قوم المقدس کا، نام ہے بابا جی شیخ نجہ تائی۔ کتاب عربی زبان میں مانگو گے بیٹا دکھا دے گا، کتاب فارسی زبان میں مانگو گے نوکر دکھا دے گا۔ اگر کسی کو عربی فارسی نہ آئے تو آپ کے شہر گجرات سے اس کا اردو ترجمہ ہو کے پاکستان کی مارکیٹ میں چھپ چکا ہے۔ کتاب کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب واجب ہے، لکھنے والے عالم کا نام ہے شیخ محمد نجہ تائی۔ یہ اتنا بڑا عالم ہے، آغا وحید خراسانی نے فرمایا میرے بعد اگر کسی مسئلے میں تحقیق کرنی ہو تو شیخ نجہ تائی کے دروازے پہ جانا، کیونکہ میرے بعد ایران کا سب سے بڑا محقق وہ ہے۔ میں آج علی ولی اللہ فی التشہد کی بحث تیرے گجرات میں دفنا کے اس کے اوپر باطل کی مہر لگا کے جانے لگا ہوں۔ جب تک اگلی ڈیوٹی میرا حسین میری نہیں لگاتا اس حوالے کی رد پیش کرنا۔ اگر تو نے رد پیش کر دی آئندہ قدیری ممبر پہ نہیں آئے گا۔ وہ بیٹھے تھے حرم میں بی بی معصومہ کم پہ، 30 جلدیں سیرت رسول پہ لکھی ہیں، 30 جلدیں سیرت علی پہ لکھی ہیں۔ 60 جلدیں لکھنے کے بعد مجتہد سوچ رہا ہے میں نے علی کی ولایت پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے تجدید وضو کیا، بی بی معصومہ کے حرم میں آیا، اس نے کاغذ اٹھایا، اس نے کتاب لکھنا شروع کی، ولایت علی واجب ہے، ولایت علی واجب ہے، ولایت علی واجب ہے۔ وہ کتاب چھپ کے پوری دنیا میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ہندوستان کے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ بلا ہمیں بتاؤ نماز کے تشہد میں علی ضروری کتنا ہے، اذان میں علی ضروری کتنا ہے، اقامت میں علی ضروری کتنا ہے؟ وہ کہنے لگے پہلے تقیہ کا دور تھا، اگر کوئی بندہ علی کا نام لیتا تھا تو لوگ آ کے اس کے گھر کو جلا لیتے تھے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کی چھت پہ عباس کا علم لگاتا تھا تو لوگوں کے گھر کے آگ لگا دیتے تھے۔ اب تقیہ کا دور نہیں ہے، اب روشن میڈیا کا زمانہ ہے۔ پوری کائنات میں میرا فتویٰ پہنچا دو، میرا فتویٰ ہے باطل ہے وہ نماز جس میں علی شامل نہ ہو۔ باطل وہ ہے جس میں حیدر شامل نہیں، اور جس میں حیدر کی ولا شامل ہے وہی تو حق ہے۔ یا سارا ہی علی کا ہو جا یا پکا پکا علی کا در چھوڑ۔ میں بسم اللہ کروں، یا علی شہنشاہ وارث کائنات مدد۔ سمٹ گئی میری نوکری، توجہ میری جانب رکھیے گا۔
اللہ نے نماز واجب کی ہے 5 وقت ہر شیعہ ماتمی کی گردن پہ. نہ تو میں کسی کے لالچ میں مجلس پڑھتا ہوں، نہ کسی کے خوف میں مجلس پڑھتا ہوں. یہ منبر آل محمد ہے، یہ حق کہنے کا دربار ہے. 2 قسم کی عبادت ہوتی ہے. پہلی عبادت کرنے کے بعد بندے اکڑ کے کہتے ہیں جی میں نے نماز پڑھی. دوسری وہ نماز ہے جس کے پڑھنے کے بعد نماز فخر کرتی ہے مجھے علی والے نے پڑھا ہے. علی والے کو باکردار ہونا چاہیے، علی والے کو سیرت آل محمد کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. مگر 4 سجدوں کے گھمنڈ میں علی سے ٹکرانے کی غلطی نہ کیا کر. میں اس کتاب کا نام لینے لگا ہوں جس کتاب کے بغیر تیرے مذہب کی فقہ مکمل ہی نہیں ہوتی. کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، لکھنے والے عالم کا نام ہے حر عاملی. اگر مذہب آل محمد میں اس عالم کا وجود مٹا لوں تیری فقہ مکمل نہیں ہوتی. یہ وہ عالم دین ہے جس نے 20 جلدوں میں آل محمد کے حلال کو حلال لکھا ہے، آل محمد کے حرام کو حرام لکھا ہے. اس میں پوچھا کہ قبلہ ہمیں بتائیں کہ یہ نماز میں علی کا حصہ کتنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نماز کے لیے وضو چھوٹی شرط ہے، علی بڑی شرط ہے. وضو چھوٹی شرط ہے، ولایت علی ابن ابی طالب بڑی شرط ہے. اتنا میرے پاس وقت نہیں کہ میں رک کے شرح کروں، میں جملہ کہہ کے گزرنے لگا. کتنی نمازیں اللہ نے واجب کی ہیں؟ حضرت موسیٰ کی قوم پہ 50 نمازیں واجب تھیں. سرکار مصطفیٰ معراج کے پردے کے قریب پہنچے، سرکار موسیٰ سے ملاقات ہوئی. سرکار موسیٰ نے نبی کائنات کو کہا تیری سنی جاتی ہے، تو پہنچے گا تھوڑی دیر میں وحدت کے پردے کے باہر. یہ امتیں بڑی سست ہیں، یہ نمازیں کوئی نہیں پڑھتی. میری امت پہ 50 نمازیں واجب ہیں. کوئی قسمت والا 5 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے. اتنی خاموشی مجھے چاہیے کہ سوئی گرے تو آواز منبر تک آئے. تو پھر خطابت تقسیم کرنے والے علی کا اعجاز ہے. شور شرابے کا نام مجلس نہیں ہے، اگلی نسل تک عقائد منتقل کرنے کا نام مجلس ہے. ان سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح اللہ نے نماز کیسے واجب کی؟ پردے کے باہر مصطفیٰ پہنچے، اندر پتہ نہیں کون تھا، اندر سے ہاتھ نکلا، اس میں عقیق کی انگوٹھی تھی. اس پہ ایک طرف لکھا تھا محمد، دوسری طرف لکھا تھا علی. باہر سے مصطفیٰ نے پوچھا پروردگار موسیٰ کی امت پہ 50 نمازیں ہیں، مجھے بتا ہماری محبت میں کتنی کم کر سکتا ہے؟ اندر سے آواز آئی تم بھی 5 نمازیں بھی 5. سلامت رہے وہ زبان جو ذکر حسین کی تائید کے لیے بول پڑی ہے. تم بھی 5 نمازیں بھی 5. یہ جو 5 نمازیں صبح سے لے کر شام تک آپ پڑھتے ہیں نا، ان کے باطن کا نام محمد و آل محمد ہے. یہ آل محمد کے قصیدے کا نام ہے. پھر آل محمد کے منبر پہ ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا. ان 5 نمازوں میں جعفر 2 رکعتوں کو واجب فرمایا. جو نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت مجھے قرآن سے ثابت کرے، میں اس کے ہاتھ پہ اس کے مذہب کا کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا، ہر نماز میں 2 رکعتوں کو واجب فرمایا. جعفر مجھے پاکستان کا منبر یاد نہیں ہے جہاں علی ابن ابی طالب کے دروازے کے نوکر نے جملہ کہا ہو اور شبیر کے ماتمی نے مجھے دعا نہ کی ہو. اللہ نے 5 نمازیں واجب فرمائی، اس میں 10 رکعتیں واجب فرمائی. سوال کر اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے، اگر اللہ نے 10 رکعتیں واجب فرمائی، ہم صبح سے لے کر رات تک یہ 17 رکعتیں کس خوشی میں پڑھتے ہیں؟ 15 رمضان کی صبح تھی، مصلی عبادت پہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی، بطول کی جھولی میں حسن مجتبیٰ نازل ہوئے. آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، آج کے بعد 2 رکعتیں میرے حسن کی وجہ سے واجب. پھر 3 شعبان حسین نازل ہوئے، آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، 2 رکعتیں میرے حسین کی وجہ سے واجب. 12 اور 13 رجب کی شب کعبہ میں علی نازل ہوا، آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب، 2 رکعتیں میرے علی کی وجہ سے واجب. مغرب والی تیسری رکعت ہے بطول کے حصے کی نماز، اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا. صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے صدقہ خور سے پوچھتا ہے علی آئے باطل تو نہیں ہو جائے گی؟ سمجھ آوی دیش کے علی جو بولے. آل محمد کے قصیدے کا نام ہے نماز. اور یاد رکھنا صرف ولایت علی کے اقرار سے بھی جان نہیں چھوٹے گی. میں لوگوں کی تعداد دیکھ کے مجلس نہیں پڑھتا، نہ تھکے ہوئے لوگوں کو جگانے میری ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری ہے اعلان غدیر کر کے گزر جا. وما علینا الا البلاغ المبین. ہم اب پہ کچھ واجب نہیں سوائے کھول کے بیان کر دینا. جی اعتراض کرتے ہیں جی مولانا اب جب سے نجف میں ہر منبر پہ علی کی ولایت کیوں پڑھتے ہیں؟
بسم اللہ بابا جی، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے جی۔ ہر ممبر پہ علی کی ولایت نہ پڑھی کرو، نسلیں خراب ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، بھائیوں کے گھروں میں دیوار پڑ رہی ہے۔ میں نے پڑھنا ہے علی کی ولایت، اور سیکھی میں نے غدیر سے ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، مصطفیٰ نے علی کو بلایا، حیدر قرار کا ہاتھ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ بابا جی مجھے نہیں، اپنے مجمع کو دیکھیے گا، چہرے بتا دیں گے کس کے سینے میں کتنا ولایت والا علی رہتا ہے۔ سرکار مصطفیٰ نے اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس جس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا۔ لوگوں نے اعلان سن بھی لیا، برداشت کر بھی لیا، مگر 2 منافق انتظار میں رہے کب محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہو۔ سرکار مصطفیٰ مدینے آ گئے، نبوت کی کرسی لگ گئی، اس پر سردار مصطفیٰ بیٹھے۔ یہ 2 منافق ممبر رسول کے سامنے اٹھے، یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا تھی؟ 2-4 دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ مدینے آ جاتے، مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ جاتے، اوپر مسجد نبوی کی چھت ہوتی، نیچے فرش ہوتا، آپ علی کو بلا لیتے اور ولایت علی کو کائنات پہ واجب کر دیتے۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا، لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی، اے محمد ہو کے میری مجبوری تھی، اگر میں غدیر میں علی کی ولایت نہ پہنچاتا اللہ میرے عمل مٹا دیتا۔ اور جھوٹا نمازی، اور جس ولایت کے بغیر مصطفیٰ کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے؟ علی وسلم تے اونچا بولی حیدری، اتنا بڑا واجب ہے علی کی ولا، جس کے بغیر مصطفیٰ کی نبوت خطرے میں آ جاتی ہے۔ میری تقریر کا آخری فقرہ میں تیرا سلام کر کے جانا کہ زندگی میں ولایت علی پہ غفلت نہ کرنا۔ یہ جان امان ہے، آج تیرے پاس، کل کسی اور کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس۔ دنیا سے کچھ لے کے نہیں جانا۔ ایک سفید رنگ کی چادر تیری دنیا کا مکمل بھروسہ ہے، وہ بھی اتنی لمبی رکھی جائے گی کہ سر سے گانٹھ باندھی جا سکے، قدموں سے اتنی لمبی کہ میت کو ڈھانپ کے باندھا جا سکے۔ جو قبر میں فرشتے اترتے ہیں وہ معصوم ہیں، وہ رشوت قبول نہیں کرتے۔ کفن کی جیب نہیں ہے، باہر والے اندر نہیں آتے، اندر والے باہر آ نہیں سکتے۔ پھر مٹی پہ چلتے علی کو اتنا پھونکنا جتنا قبر میں برداشت کر سکے۔ آباد و شاد رہے بندہ جو ذکر ولایت کے لیے مجلس حسین میں بول پڑا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ علی ولی اللہ، سجاد بلند کری، اونچا بول حیدری۔ جس کو ممبر ملتا ہے جی شبیر کے ماتمیوں کو ڈراتے ہیں، جی مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یہ آل محمد کا ممبر ہے، سچ بولنا میری ذمہ داری ہے۔ میں ممبر آل محمد پہ تسلیم کر رہا ہوں، شبیر کے ماتمی سادات عظام کے درمیان کھڑے ہو کے میں مانتا ہوں قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، مگر مولوی صاحب مکمل سچ بول، آدھا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ پہلا سوال نماز کا ہوگا، مگر نماز یزید والی نہیں حسین والی پوچھی جائے گی۔ اللہ خیر کرے بھئی، ہو سکتا علی دنا سارے انہوں یاد ہوئے۔ سرکار فرماتے ہیں جب سوال نماز ہوگا دنیا کا ہر صالح العمل میت تڑپے گا۔ پروردگار کبھی کبھی پڑھتا تو تھا، مگر بندہ تھا، بشر تھا، قدم قدم پہ خطا تھی، کبھی رہ جاتی تھی، پھر جو پڑھتا تھا وہ پتہ نہیں قبول کرتا ہے یا نہیں۔ میں کرتا تو تھا ارادہ کہ نماز پڑھوں، مگر میرے علم میں یہی نہیں تھا کہ بسم اللہ کا نقطہ علی ہے۔ میں رکوع میں جھک تو جاتا تھا، مگر مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا یہ رکوع علی کی وجہ سے رکوع ہوا ہے۔ میں سجدے میں جھک تو جاتا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں تھا یہ سجدہ معزز تب ہوا جب حسین نے ادا کیا۔ پروردگار کچھ نمازیں پڑھتا تھا، اسی آخری جملے پہ ممبر چھوڑ کے آپ کا سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ پہروں پڑھنا کبھی شرط رہا ہی نہیں، تھوڑی دیر پڑھو، ستھرا کر کے پڑھو، علی کا حق پہنچاؤ۔ زندگی امانت علی ابن ابی طالب کی ہے، کوئی کسی کے رزق کی سانس روک نہیں سکتا۔
رزق وہ جو علی کے دروازے سے آئے، سانسیں وہ جو کربلا والا حسین تقسیم کرتا ہے۔ ہر مرنے والے سے قبر کی پہلی رات 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں پہلا سوال نماز کا ہوگا، دوسرا روزے کا ہوگا، تیسرا حج کا ہوگا، چوتھا زکوٰۃ کا ہوگا، 5واں سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا پوچھا جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جیسے فرشتہ علی کی ولایت کا سوال کرے گا، مومن ارادہ کرے گا میں خدا کے فرشتے کے جواب میں بتاؤں میں ولایت علی رکھنے والا ہوں، میں علی کے اختیارات کلیہ کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ ابھی مومن نہیں بولے گا، علی ابن ابی طالب اپنی کرسی ولایت کو چھوڑے گا، اپنے حکمداروں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا ما دخل فی کن من نقص فعلی تمامہ۔ اوے گھبراتا کیوں ہے؟ اگر نماز روزہ کم ہے میں علی پورا کر رہا ہوں۔ عمل کی کمی علی پوری کر سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ تیری نماز میں نقص ہوا علی طاقت ولا سے پورا کرے گا، اگر روزے میں کمی ہوئی علی طاقت ولا سے پورا کرے گا، اگر حج میں غفلت ہے علی پورا کرے گا، مگر سجدے ابلیس کے برابر بھی ہوں تو علی کی ولایت کی کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ عمل قبول ہوتا ہے ولایت علی۔ روز تو سوال کرتا ہے، کبھی تو ممبر پہ پڑھنے والے کو بھی حق دینا، روزانہ ہی سوال کرتا ہے جی کہاں لکھی علی کی ولایت؟ ہم حدیث پڑھتے ہیں، جواب آتا ہے مولوی صاحب اجازت نہیں دیتے۔ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، جی فلاں مولوی اجازت نہیں دیتا۔ ہم سیرت معصوم کا سہارا لیتے ہیں، جی فلاں جگہ کوئی نہیں پڑھاتا۔ علی کسی حرم کا محتاج نہیں ہے، علی کسی ممبر کا محتاج نہیں ہے، علی کسی ملا کا محتاج نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں علی کہاں لکھا ہے۔ میں نے کتاب پہلے بتا دی، اب جملہ اس کا مکمل کرنے لگا ہوں۔ علی پڑھنا ہے تو مکمل کر کے پڑھ۔ میں اس علی کو نہیں مانتا جو اذان میں واجب ہو تشہد میں مستحب ہو جائے۔ اگر علی مستحب ہے تو محشر میں اللہ روکے گا کیوں؟ روکو، ان سے سوال باقی ہے۔ اللہ روکے گا اس امر پہ جو واجب ہے، بغیر واجب کے اللہ کسی امر پہ روک ہی نہیں سکتا، اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے قریب آنا، یہ قبر کی 4 دیواری ہے، قبر کی 4 نہیں قبر کی 6 دیواریں ہیں، اندر سے باہر کوئی نہیں، باہر سے اندر کوئی نہیں۔ 5 فرشتے آتے ہیں ہر مرنے والے کی قبر کی پہلی رات۔ جی شبیر کے ماتمیوں کو ڈراتے ہو، جی قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے، وہ سوال کریں گے، ان کی زبان سے انگارے نکلیں گے، ان کی آنکھیں بڑی ہیبت ناک ہوگی۔ بھئی عقل کا علاج کر، اگر منکر اور نکیر کا سامنا کرنا ہے پھر علی مرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بول جو ذکر حسین کے لیے بیٹھا ہے، تو تائید کرے گا تو ذکر ولایت اگلی نسل تک پہنچ جائے گا نا۔ مومن کی قبر میں مبشر اور بشیر آتے ہیں، وہ آ کے تھپکی دیتے ہیں ولایت علی پہ زندگی مشکل گزاری، کسی نے کافر کہا، کسی نے مشرک کہا، کسی نے نصیری کہا، اب تو علی کے اقتدار والی زندگی میں آ گیا ہے۔ ہاں اگر تو علی کی ولایت کا دشمن ہوا، تیری قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے۔ بابا جی فضائل کے اسی فکر کے ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر جس بندے کے پاس غدیری کا فکر امانت رہ گیا، اگر رات کو مصلی عبادت پہ بھی اپنے نوکر کے لیے دعا نہ نکلے تو مجھے علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ نہیں۔ ایک 5واں فرشتہ ہے، نام جس کا رومان ہے، لقب اس کا فتح القبور ہے، وہ پہلی رات آ کے قبر کو کھولے گا، پھر تیرے کفن کو کھولے گا، پھر تیری پیشانی میں لکھی تحریر کو پڑھے گا، یا لکھا ہوگا یہ مومن ہے یا لکھا ہوگا یہ منافق ہے۔ اگر قبر مومن کی ہوگی اس کو اتنا وسیع کرے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا تیری قبر کے اندر دوڑ سکے۔ اگر تو علی کی ولایت کا دشمن ہوا، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں گے، وہ فرشتوں سے کہے گا اے قبر کی دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو، یہ دشمن علی ہے۔ جندے دل چلی وزدے ہاتھ اونچے حیدری وما علینا الا حکمت سے باقی اعلان سن لو۔ اچھا ٹھیک